الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم احباب مکرم سامعین محترم آج مورخہ 19 شوال مکرم سن 1446 ہجری بمطابق 18 اپریل سن 2025 خطبہ جمعۃ المبارک فضائل جمعۃ المبارک دے ہی عنوان نال معنون ہے، یعنی جمعے دی کی فضیلت۔ پہلی بات یہ ہے کہ جمعے دا دن کتنی فضیلت والا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعے والے دن ساڈے کرن والے کیڑے کیڑے کام نے جڑے اساں کرنے۔ 'ن 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 'ن
تو جمعہ جماعت وچوں ہے جس کا معنی ہوتا ہے اکٹھ، اجتماع، جماعت، جمع، جمعہ، یہ ہم معنی الفاظ نے تین چار معنی ہے اکٹھا ہونا۔ اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت تے اللہ دا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی کلے بندے دی اللہ دے ہاں وہ فضیلت وہ اہمیت نہیں جو ایک جماعت کی فضیلت ہے۔ اور کوئی اللہ دا نبی کلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شادی ہو گئی پھر اولاد طلب کی تھی، جب اولاد مل گئی دونوں باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ بنایا، انہاں دونوں نے مل کے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا، یار آواز کھولو، بیس کٹ کرو، والیوم صرف کھولو اور کوئی شے نہ چھوڑو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کلیاں رہنا پسند نہیں کیتا، بلکہ اللہ نے پیغمبر نو طلب فرمایا، دعا منگی اللہ کو۔ اسی طرح جب پھر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ دے پیغمبر نے بھی ساتھی اللہ کو مانگ مانگ کے لائے، جنہ وچوں معروف ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے بارے اللہ نے نبی دعا کی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی نبوت کا وزیر پار چلن چکن واسطے اپنے نال بطور آسرا حضرت ہارون علیہ السلام نے منگی۔ نبی چاہتے ہیں کہ جماعت بن کے رہیے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعہ، جدو ایک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے ذمہ داری تے اپنے سر تے ہوتا ہے، جدو ایک جماعت بن جاتی ہے پھر وہ دیتے اللہ دی مدد وہ دے نال شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ جمعہ بھی اس سلسلے دی کڑی ہے کہ تسی سارے جننے بھی آئے ہو اس وقت ایک جماعت ہو، اور اتفاق اتحاد نال آپس مل کے بیٹھے ہو، اس کا معنی ہے جمعہ۔ اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے فرمایا کہ یہ سید الایام میں سارے دنوں کا سردار، اللہ ذل جلال والاکرام نے دنوں کی تقسیم فرمائی، یہودیاں کو ہفتے کا دن دیتا، عیسائیاں کو اتوار کا دن دیتا، لیکن جدو باری آئی اس امت محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ امت سب تو افضل اور اعلیٰ سی، اللہ نے دنوں میں جو سب تو اعلیٰ جڑا دن جمعے کا سی اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 2،
یہ وہ جمعے کا دن ہے جس دن آدم علیہ السلام نو جنت جو زمین تے اتاریا گیا۔ نمبر 3 یہ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام دی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اور نمبر 4 یہ وہ جمعے کا دن ہے کہ میرے نبی سونے نے فرمایا اس سے دن قیامت بھی قائم ہوئے گی۔ لیکن چلتا چلتا میں ایک غلط فہمی دور کرتا جاواں۔ اللہ نے پیغمبر سونے نے صحیح حدیث کے مطابق صرف قیامت کا دن متعین فرمایا ہے، صرف دن، تاریخ نہیں۔ کافی عرصہ پہلے نیٹ تو میں ایک مولوی صاحب سن رہا سا، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن قیامت آئے گی، 10 محرم ہوگی گی تے دن دے 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں کیا بھائی انج معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ دا تعین میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے تے آ جڑا ٹائم دسن ڈے نے نا اے اللہ نے اس مولوی صاحب دے نازل کی 10:30 بجے۔ نہ وقت دسیا ہے نہ تاریخ دسی ہے، 10 محرم والی بھی گپ ہے، صرف جمعے والا دن اللہ نے نبی نے فرمایا اس دن قیامت کا دن ہوگے گا۔ اور ایک اور اللہ نے پیغمبر سونے کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا انساناں تو تے جناں تو علاوہ باقی ہر مخلوق جمعے والے دن سہمی سہمی تے ڈری ڈری تے دبکی دبکی رہندی ہے کہ کتے اج دا دن قیامت دا دن نہ ہوگے۔ انسان دی تے بدقسمتی ہے نا، انہیں جو نافرمانی اللہ دی کرنی ہے وہ جمعے والے دن کرنی ہے۔ پورا ہفتہ آپس گپا مارتے ہیں، یار سینمے نا فلانی فلم لگی ہے، وہ آندا ہے یار جمعے والے دن ویلے ہونے ہیں، جمعے والے دن جان کے سینمے انشاءاللہ۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جمعے والے دن جان کے کلب وچ انشاءاللہ، جے نہیں تے گھر بہ کے موبائلاں تے ہی دیکھ لواں گے، لیکن ویکھڑی جمعے والے دن۔ لیکن فرمایا انساناں تو تے جناں تو علاوہ باقی ہر مخلوق اس دن ڈری ڈری تے سہمی سہمی رہندی ہے، پریشان پریشان رہندی ہے کہ اج دا دن قیامت دا دن نہ ہوگی۔ انسانوں اللہ نے کی آرڈر دیتا ہے اور ایمان دی نسبت نال اللہ نے مخاطب فرمایا ہے۔ یہ بھی اس دن دی ایک فضیلت ہے۔ جس سورت دیاں 3 آیتاں میں خطبے چ پڑھیاں نے، اس سورت دا نام ہے سورت جمعہ۔ اللہ نے اس دن دے نام دے پوری دی پوری یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والےو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدو جمعے والے دن تانوں نماز واسطے بلایا جائے، اذان دیتی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے اللہ دے ذکر وال آ جاؤ۔ دوڑ کے دا کی مطلب ہے؟
نہ بیٹھیاں دی پرواہ کرو، نہ نماز پڑھدیاں دی پرواہ کرو، بس دوڑ کے آئی جاؤ، اگے جو لگدا ہے بس حساب لائی جاؤ، کھلوتیاں نوں سٹی آؤ، بیٹھیاں نوں سٹی آؤ، لاکے دے گوڈے ماری آؤ، بس دوڑ کے آؤں یہ مطلب نہ دوڑ کے آن کا مطلب یہ ہے کہ جمعے واسطے تواڈے دل وچ محبت تے پیار اینا ہونا چاہیے کہ ہر کام چھڈو، ترجیح دیو تے جمعے نوں دیو۔ معلوم ہوندا ہے جمعہ اللہ دا ذکر ہے، بولو جمعہ اللہ دا، جمعہ اللہ دا ذکر ہے، تے تسی پتہ نہیں ہوڑی کیوں بول دیو، مینوں بڑا فکر ہے، بولو جمعہ اللہ دا بولیا کرو، بندے نوں کسے مجبوری دے تحت کتے جانا پہ ہی جاندا ہے، تسی سمجھدے ہو قاری عبدالرحمان صاحب بول دے نے بس فرض کفایہ ہے، سارے والوں ہی ادا ہو جاندا ہے، نہ ریسٹ نہ کریا کرو، ذرا محبت تے پیار دا مظاہرہ کریا کرو۔ میں عرض کر رہا جمعہ کی اللہ دا ذکر، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر وال دوڑ کے آ جاؤ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ دے ذکر ورگی شے کوئی نہیں، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، بڑے بڑے اس جگ دے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، بڑے بڑے اس جگ دے آئے، آخر خاک دے وچ سمائے، بستر کر گن گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اور قبر دے اندر بڑا ہنیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، اللہ اوتھوں دا ساتھی تلاش کرن دی توفیق دے۔ جمعہ پڑھا گے نا، جمعہ تندہی نال، پابندی نال، فرض عین سمجھ کے، تے یہ جمعہ بھی ساڑھے واسطے قبر دے عذاب تو بچان دا سبب بڑھے گا۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، جیڑا بندہ جمعہ پڑھتا ہے جمعے والے دن فوت ہو جاندہ ہے، ابن ماجہ دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے اللہ اس بندے نو عذاب قبر تو محفوظ رکھے گا۔ وہ قبر دے اندر بڑا ہنیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، قبر دا ساتھی ٹول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ کیوں بھئی کوٹ اسحاق والے جمعہ کی یہ اللہ دا ذکر ہے، فرمایا دوڑ کے آ جاؤ میرے ذکر وال۔ اگے ایک اور حکم لاگو کیتا ہے، فرمایا وَذَرُ الْبَيْعَ، لین دین تے خرید و فروخت تے بیع تجارت تے معاملات اوتھے ہی ٹھپ کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک سرسری جی گل نہیں کیتی، باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا غلامان اور رابطہ کرو، تہاڈی تسلی کران گے۔ وَذَرُوا امر دا سیغہ ہے، وَذَرُوا چھڑ دیو،
سارے چھڑ دیو کنوں البئی تجارت لین دین خرید و فروخت سب کچھ چھڑ دیو تے جی اللہ دا حکم مننا ساڈے تے فرض نہیں تے پھر کیدا حکم مننا فرض ہے اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دے حکم نو سن کے پڑھ کے جے اسی او دے تے عمل نہیں کردے پھر دکاناں کھلیاں نے اے اللہ دے حکم دی مخالفت ہے اور اے حرام ہے جمعہ دا ٹائم ہو گیا ہے جمعہ نہیں پڑھیا دکان کھولی یا حرام میں فیکٹری وچ بیٹھا ہویا حرام میں مارکیٹ چلا رہا حرام میں ریڑی لائی ہوئی یا حرام میں پھل بیچ رہے حرام میں کپڑے دا کاروبار کر رہے حرام میں اللہ فرماندا وازار البیع اوے تجارت چھڈ دیو اللہ سونیا کتے گھاٹا نہ پے جائے اللہ فرماندے نے نہیں او نہیں میں تہاڈا مالک ہو کے تانوں تسلیاں دینا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اللہ فرماندے نے جے تسی سمجھدے تے جان دے بجھدے ہو تے تجارت چھڈنا تہاڈے واسطے بڑی نفع دی گل ہے ذالکم ایک گل تجارت چھڈنا خیر لکم تہاڈے واسطے خیر کینوں آندے ہو بھلائی نہیں آندے ہو نا تہاڈے واسطے بھلے دی گل ہے بہتری ہے ان کنتم تعلمون جے تسی سمجھدے ہو جے تہاڈے پلے کو عقل دی رتی ہے وے تے تجارت چھڈ دینا بڑی خیر تے بھلائی اور بہتری والی گل ہے اللہ اکبر ہن جمعہ پڑھ لیا ہے ہن جمعہ پڑھن والا اللہ دے سامنے عرض کردا ہے اللہ سونیا تیرا حکم بڑا ڈاڈا سی مالکا میں من کے وخا دیتا ہے اللہ ہون کی آڈر نماز پڑھ لئیے جمعہ ہو گیا ہے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ فرماندے نے جب جمعہ پڑھ لیا جے اذا قضیت الصلاۃ جدوں نماز مکمل ہو جائے فانتشروا فی الارض زمین وچ منتشر ہو جاؤ کھلر پلر جاؤ وابتغوا من فضل اللہ فرماندے نے لو میں ایک انعام دے لگا تانوں تساں جمعہ ادا کر کے حکم مان لیا میرا تے ہن جڑی تسی کمائی کرو گے نا تہاڈا نام اس کمائی دے تساں اس کمائی دا نام ہور رکھیا ہے کوئی آندا میں ریڑی لائی ہے کوئی آندا میں دکان کھولی ہے کوئی آندا میں جنرل سٹور کھولیا ہے کوئی آندا میں میڈیکل سٹور چلا رہا اللہ فرماندے نے تو جو بھی چلائیں گا جدوں میرا جمعہ پڑھ لیا ہے میں ہن اینوں اپنا فضل آکھاں گا وابتغوا جمعے تو بعد والا کاروبار کی اللہ دا فضل وابتغوا من فضل اللہ میرا فضل ڈھونڈو میرا فضل تلاش کرو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون جے کامیابی چاہتے ہو تے اللہ نو بہتا بہتا یاد کریا کرو مدینے شہر دے اندر مسجد نبوی دے اندر خطبہ جمعہ ہو رہا ہے جمعہ پڑھن والے میرے ابو بکر میرے عمر میرے عثمان میرے علی دیگر اصحاب اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین اور پڑھان والے میرے آقا جناب محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جمعہ اجے نواں فرض ہویا ہے, اجے جمعے دے آداب دا مسلماناں نوں صحیح طریقے نال علم نہیں. مدینے دے اندر اونا دناں دے اندر کسی جنس دی بڑی کمی سی. اس دور دے اندر جنس کیڑی پائی جاندی سی؟ پنیر سمجھ لو, گندم سمجھ لو, منقع سمجھ لو, یا اور اس قسم دیاں اجناس جنہوں اناج کیا جاتا ہے. مدینے دی منڈی دے اندر دوروں ایک تاجر ایک جنس لے کے جنہی مدینے دے اندر بڑی ضرورت سی, وہ مدینے دے اندر آیا. اس دوران کہ میرے آقا خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں, اجے جمعہ مکمل نہیں ہوا, میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں, انہیں آ کے آواز لاتی کہ میں فلانی شے لے کے آیا, جنہیں خریدنی ہے آ جاؤ. انہیں آواز لائی, نہ بیچن والے جمعے دے آداب دا پتہ ہے, نہ میرے نبی سونے دے صحابہ نوں نہ علم ہے. سارے ہی اٹھ کے دوڑ گئے. بھئی یہ موقع ہاتھوں نکل نہ جائے, پھر ہو رہے شاید لبنی ہے کہ نہیں, تے انہوں جا کے قابو کریے تے جا کے خریدیے جو لے کے آئے. مفسرین لکھ دے نے او دے اس اعلان جڑا بیچن آیا سی نا, او دے اعلان کرن تو بعد کچھ مرد تے کچھ عورتاں ملا کے صرف 12 لوگ ہی رہے. میرے نبی دے پیچھے کتنے رہ گئے؟ 12 جنے. اللہ اکبر. سارے چلے گئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوران خطبہ میرے مصطفیٰ و جبریل نو کلیا, رب نے ایمرجنسی سروس رکھی جی. اس سے ویلے جبریل جا, انہاں نے جمعے دا لحاظ نہیں کیتا, وہ جمعے دے وچ ہی اٹھ پے نے تے آ تے حکم بڑا ضروری میں تینوں دے کے گھلن لگا, تو بھی جا ہاں جمعے دے اندر ہی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ فرماندے نے جدوں ویندے نے ازار او تجارتن, جدوں کتے تجارت ہوندی ویندے نے, او لہون یا کھیل تماشا ویندے نے, انفضوا الیہا, اس تجارت سے اس کھیل تماشے وال دوڑ جاندے نے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, سونیا تینوں کھلوتے ہی چھٹ جاندے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اے میرے پیغمبر تانوں کھلوتے ہیں, اے لفظ بولنا نال تانوں چھٹ جاندے نے. میں کیوں بولیا ہے لفظ؟ اللہ دے پیغمبر جمعہ کھلو کے پڑھاندے سن. ساڈے انٹرنیشنل مولوی جڑے یزدانی دی جُتی ورگے بھی نہیں, وہ آدھے نے اساں بہ کے پڑھانا ہے. کی یہ فلانی دی پیڑ پئی نہیں, کچھ بھی نہیں, بس بہ کے پڑھانا. بھائی میری گل سن لو, صحابہ کرام نے بھی اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری تو علاوہ شرعی عذر کوئی نہ ہوئے بیٹھ کے جمعہ پڑھان والے تو سخت نفرت کا اظہار کیا. ایک تابعی جمعہ پڑھا رہے سن, کوئی صحابی اس تابعی دے جمعے دے اندر پہنچے, لیٹ ہو گئے. جے پہلے آ جاندے تے پڑھاندے تے صحابی, لیکن چونکہ تابعی نے جمعہ پہلے شروع کر دیتا ہے, صحابی لیٹ ہو گئے, بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں وہ تابعی. تے صحابی مسجد کے اندر داخل ہوندیاں ساری جمعہ پڑھان والے تابعی تے نظر پئی, وہ بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں. فرماندے نے انظروا الی ھذا الخبیث,
ور ذرا ویکھو کیوں نہیں آخیا کہ بہ کے جمعہ پہ پڑھا کیوں آخیا تو عذر نہ ہوئے مجبوری نہ ہوئے ہٹا کٹا ہوئے تے جمعہ بہ کے پڑھائے اینو کٹے نو وڈی عید تے کرو اللہ فرماندے نے ہے تیرے پیغمبر سونیا تینوں چھڈ جاندے نے قائماں کھلوتیاں قیام کینوں آندے قیام کرنا یہ وچوں ہی لفظ قائماں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اے میرے پیغمبر سونیا جدو تجارت ہوندی ویندے نے او لہون یا کھیڑ تماشا ویندے نے انفضوا الیہا او دے ول توڑ جاندے نے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا تے تانوں کھلوتیاں چھڑ جاندے نے قل اے میرے پیغمبر تسی اعلان کر دیو ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ و تسی دنیا دا مال ویکھ کے جمعہ چھڑ کے چلے جاندے ہو تہاڈی تجارت تہاڈے کھیل تماشے نالوں جو اللہ کولے او زیادہ بہتر ہے اللہ کول کی ہے جنت اللہ کو دیئے فرمایا اللہ کو جیڑی شہر ہے نا خیر من اللہو و من التجارہ کھیڑ تماشے اور تجارت نہ وہ اللہ کو بہتر مال ہے واللہ خیر الرازقین اللہ دے بہتر رزق دین والا ہے کون رزق دیتا ہے صرف میرا رب سونا ہی عطا فرماندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک کیڑا دن ہے جمعۃ المبارک دا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے جمعہ دا دن ایک مقام تے سونے نبی نے فرمایا جمعہ دا دن مسلماناں واسطے عید دا دن ہے اور دوسرے مقام تے فرمایا عید الفطر نالوں تے عید الاضحیٰ نالوں بھی افضل جے کوئی دن ہے تے جمعہ دا دن ہے عید الفطر تے عید الاضحیٰ نالوں افضل اعلیٰ فضیلت والا کیڑا دن ہے جڑا آج ہے کیوں بھی قسمت ہے نا کہ سانو اللہ جمعہ نصیب ہے اللہ کا احسان ہے وہ دا شکر ہے یہ عام دن نہیں ہے یہ بڑا خاص دن ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جمعہ واسطے خصوصی اہتمام کرتا ہے میں پچھلے جمعے میں تھوڑا جا اشارہ کیتا سی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ گھروں سونا تیار ہو کے آندا ہے غسل کر کے آندا ہے پہلی بات سن لو اس مسئلے کے اندر علماء دا اختلاف ہے بعض کہندے نے بھئی غسل جمعے دا واجب ہے بعض کہندے نے واجب نہیں کر لوے تے زیادہ بہتر ہے کسی مجبوری دی وجہ تو اگر رہ بھی جائے تے حرج والی گل کوئی نہیں کر لینا چاہیے زیادہ اچھی بات ہے ہوئی میرے نبی سونے نے فرمایا غسل کرتا ہے یا عام غسل کرتا ہے یا غسل جنابت کرتا ہے میں دعوے نال کہنا سارے نہیں میری گل ذہن وچ رکھیا جائے اکثر 70-80 سال عمر ہو گئی ہے اج تک یہ پتہ نہیں غسل جنابت آندے بھی ہے گل غسل جنابت کا طریقہ تے بعد دی گل ہے یہ ہی نہیں پتا غسل جنابت آندے کینوں مفہوم کی ہے ترجمہ کی ہے معنی کی ہے مطلب کی ہے یہ کالے نال لا کے کھائی ہے اللہ اکبر یہ بلا کی ہے نہیں پتا اور میری گل سن لو
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਚੰਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ बुरा। अगले मेरे जुमे का उन्वान है तहारत के मसाइल, ते मैं गुस्ले जनाबत खोल के दसना क्यों है। मेरी गल सुन लो, तुसी सारे मेरे भाई हो, मेरे बुजुर्ग हो, मेरे चाचे ताए लगते हो, मेरे बाप जाओ, इसी तरह मेरे भरा भी हो, मेरे बेटे बच्चे भी हो, इसी तरह मेरिया माइयां भी हो, मेरिया भैना भी हो। मैं होर किसी मकसद की खातर मौजूद बयान नहीं करना, सिर्फ इस वास्ते करना है क़यामत वाले दिन जे अल्लाह की अदालत लगे, अल्लाह साडे को इन्हां गल्लां दे बारे सवाल करे, किधरे तुसी ये ना आखो या अल्लाह सानू ते किसे दसे ही नहीं। या अल्लाह शेर बड़े सोहने सोहने पढ़दा सी, हाफिज़ मुबीन कुरान भी सही पढ़दा सी। अच्छा मैनू ये ते दसो ना, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਉਸਨੇ ਜਨਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲੀਤ ਹੀ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਬਸ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। जुमे के विच ही मैं अगले मौजू का ऐलान करता, तहारत व पाकीज़गी के मसाइल। इंशाअल्लाह जे मेरे रब जिंदगी अता फरमाई, सारे जुमा पढ़न आया जे ते नाल होरनां नूं लैके भी आया। फरमाया जेड़ा बंदा गुसल करके आउंदा है, सोना लिबास पांदा है, और चिट्टा लिबास मेरे पैगंबर सोने दी पसंदीदा चीज भी है ते सुन्नत भी है। सोना लिबास पांदा है, फिर फरमाया अगर मुयस्सर है ते तेल लगा के आउंदा है, खुशबू का इस्तेमाल करदा है। पहले नंबर ते फरमाया मस्जिद दे अंदर आउंदा है, जिन्ने कदम चल के आया है अल्लाह एक कदम दे बदले ओदा एक दर्जा बुलंद फरमा देते। और बाल लोग दूरों भी आते हैं, सवारी ते भी अगर चल के आऊं ते अल्लाह गफूर रहीम ते मेहरबान है, सवारी ते बह के आउन नाल भी अल्लाह इन्ना सवाब अता फरमा। अल्लाहु अकबर। फिर मस्जिद के अंदर आंदा है, लो सुन लो, मस्जिद के अंदर आया है, अजे जुमा शुरू नहीं होया। ये मसाइल मसाइल बिल्कुल बड़ा दिल करता है, सोनिया सोनिया मुतरन्नम तकरीरां सुनन ते सुनान ते भी दिल करता है, लेकिन यह चीज़ां किन्ने दसनियां ने ते किन्ने सुननियां ने। तो मैं गल कर रहा सा, जुमे वास्ते आया है, अजे जुमा शुरू दूसरी अजान भी शुरू नहीं हुई। फरमाया जो तेरे मुकद्दर च दो दो करके जिनियां रकातां तेरे मुकद्दर च तू पढ़। कोई तायन नहीं कीता, 2 पढ़नियां ने, 4 पढ़नियां ने, 6 पढ़नियां ने, 8 पढ़नियां ने, नहीं। फरमाया जिनियां तेरा दिल करता है जुमे तो पहला पहला पढ़। और एक और मेरे नबी सोने दा फरमान है, फरमाया जेड़ा सब तो पहला आंदा है मेरा रब ओनू ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब अता फरमा देंदा। सुभान अल्लाह। आ रहा ना मौसम कुर्बानी दा, अल्लाह खैर नाल ले आए। कईयां दे तौफीक अल्लाह दित्ती कुर्बानियां करनियां ने, कईयां मुंह लमका के बैठना है। सानू तो तौफीक ही नहीं हुई यार, जिस काम दी तौफीक है वो ते करना मेरे भाई। मस्जिद जुमा पढ़न ते 8 दिन ही आ सकना है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तेनू ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब अता फरमाणगे जे पहले आओगे। जे उस तो बाद आओगे फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम गाय दी कुर्बानी दा सवाब देंगे। जेड़ा उस तो बाद आएगा बकरे दी कुर्बानी दा सवाब, फिर जेड़ा उस तो बाद आएगा मुर्गी दी कुर्बानी दा सवाब, ते जेड़ा उस तो बाद आएगा ओनू आमलेट दा सवाब। आमलेट की हुंदा है? आंडा ही हुंदा है। अच्छा आंडे दा वैसे मतलब की हुंदा है? आंडे दा मतलब हुंदा जीरो। आंडे दा की मतलब हुंदा है? मतलब की ये भी आंडे का ही स्वाब लिया तो फिर की लिया।
اللہ اونٹ دی قربانی کا ثواب دین دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا آ گیا ہے، رکعتاں پڑھ لیاں نے، پھر مؤذن نے اذان شروع کر دیتی ہے، یہ آرام نال بیٹھ کے اذان دا جواب بھی دیندا ہے، پھر خطیب خطبہ دیندا ہے، آرام نال بیٹھ کے خطبہ سنتا ہے، کوئی نہ زیبا حرکت نہیں کرتا، حتیٰ کہ میرے نبی سونے نے فرمایا ہے صف دا تیلا بھی نہیں توڑتا، اور کول جے کوئی بندہ بول رہا ہے انہوں اشارہ کر کے چپ بھی نہیں کراندا۔ میرے نبی سونے نے فرمایا اے بندہ جدو انج دا جمعہ سونا جا کر کے پڑھتا ہے گھر جاندا ہے، اللہ دے 11 دناں دے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جمعے تو دوجے جمعے تک 8 تے 3 دن ہوتے کنے ہو گئے 11 دناں دے گناہ معاف 1.5 گھنٹے، زیادہ تو زیادہ 1.5 گھنٹہ، 1.5 لگتا نہیں 1.25 گھنٹہ، بہرحال اتنی دیر 11 دنوں کے جو گناہ معاف ہو جان گل ماڑی۔ اللہ اکبر۔ پھر خطیب فرض پڑھاتا ہے 2 کنے 2 فرضاں تو بعد میرے پیغمبر سونے دے فرضاں تو بعد مسجد دے اندر رکعتاں پڑھ دے تے 2 پڑھ دے، تے جے میرے پیغمبر اپنے گھر جا کے پڑھ دے تے 4 پڑھ دے۔ اے جے جمعے دی رکعتاں پہلا آؤ جنیاں مرضی پڑھو، جے خطبہ شروع نہیں ہویا پھر 2 فرض، پھر اس تو بعد جے مسجد وچ پڑھنیاں نے تے 2 سنتا، جے گھر جا کے پڑھنیاں نے یا دفتر آفس دکان وچ جا کے پڑھنیاں نے تے 4 پڑھنیاں نے۔ ایک ہور گل، ایک بندہ آندا ہے تے خطبہ شروع ہو چکے ہے، آیا ہے امام خطیب منبر تے کھڑا ہے، خطبہ شروع ہے، میرے نبی سونے نے فرمایا جنی دیر تک 2 سنتا نہ پڑھ لوے خطبہ سنن واسطے نہ بوے۔ خطبے دے دوران ہی جدوں ہی آیا ہے پہلا 2 رکعتاں پڑھے تے پھر بیٹھ کے خطبہ سنے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سونے نے فرمایا جدوں اذان دوسری شروع ہو جاندی ہے او فرشتے جڑے ڈائریاں لے کے آئے ہوئے نے ثواب لکھ رہے نے، کنوں اونٹ دی قربانی دا ملنا ہے، کنوں گائے دی قربانی دا ملنا ہے، کنوں بکرے چھترے دی قربانی دا ملنا ہے، کنوں مرغی دی قربانی تے کنوں انڈے دا ثواب ملنا ہے۔ جڑے فرشتے ثواب لکھ رہے نے جدوں اذان دوسری شروع ہو جاندی ہے او اپنے رجسٹر اپنی ڈائریاں بند کر لیندے نے تے بیٹھ کے جمعہ سننا شروع کر دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ فرشتے نورانی۔ اللہ اکبر۔ کتنی سونی مجلس ہے یار، ساڈی مجلس ہے تے وہ لوگ بیٹھے نے جڑے اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ تو فرمایا اے فرشتے پھر ثواب لکھنا بند کر دیندے نے، ڈائریاں بند، ہن جڑا آیا ہے انہوں ثواب جڑا جمعہ شروع ہون تو بعد آیا ہے انہوں جمعے دا ثواب نہیں ملنا، زور دی نماز دا ثواب مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضور جلال والی کرام ٹائم نال آن دی توفیق عطا فرمائے کہ میرے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، لیکن ساڈے تے ہر شے تے رواج بن جاندی، بھاویں جائز تے بھاویں ناجائز۔ بس مسیتے ادو جانا ہے جدو مولوی صاحب آخری صاحب آتے، جنہاں دا گھر مسیت دے نیڑے وے انہاں نوں اس چیز تے زیادہ غور کرنا چاہیے۔ بالاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نوں باہر کر دیندے نے، جاؤ ویکھ کے آؤ جے تقریر ہوندی ہے۔ وہ آ کے آندے نے ابا جی اجے تے مولوی صاحب پورے جوبن دے نے، ٹائم ویندا ہے، اوے تے سوا ایک ہے جاواں گے پجیاں تے پھر نماز تو بعد آ کے نا تے مولوی صاحب نال مصافحہ کرتا ہے، مولوی صاحب سوال بڑا ہے،
اچھا جی چوری صاحب، باؤ جی، حضرت صاحب، سیٹھ صاحب، صوفی صاحب، حاجی صاحب، کیڑی گل کا سواد آیا؟ یہ گل کا نہیں پتا، انہیں سواد بڑا آیا، سنی ہوئے تو تاں پتا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے دے دن دی اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ فرما دینے اس دن دے اندر ایک گھڑی چھوٹی جئی ایسی ہے، اس گھڑی دے اندر بندہ جیڑی بھی دعا کرتا ہے اللہ دی اس دعا نو رد کر دے ہی نہیں۔ یہ گھڑی فرمائی لیکن دسیا نہیں کہ کیڑی ہے۔ بعض علماء مفسرین اور شارحین حدیث نے لکھیا ہے کہ اذان تے خطبے کے درمیان، بعض نے لکھیا پہلا خطبہ ختم ہو جائے تے دوسرے خطبے کے درمیان، بعض نے لکھیا نماز تو بعد، لیکن کچھ مفسرین نے یہ خلاصہ یہ لکھیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر سونے نے جو وضاحت نہیں فرمائی کہ فلاں گھڑی ہے، اس واسطے سانوں چاہیے سارا دن ہی اللہ دی فرما برداری گزار، سارا دن ہی اللہ کو دعاواں کرتے رہیے۔ اللہ کیوں نہ ساڈیاں دعاواں قبول کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے نبی سونے نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن میرے تے زیادہ درود پڑھتا ہے، کی پڑھتا ہے؟ بہتا پڑھتا ہے درود۔ میرے نبی سونے نے فرمایا اللہ دے فرشتے او دے کولوں درود اٹھا لیندے نے تے ڈائریکٹ لے کے میرے کول پہنچ دے۔ سبحان اللہ۔ عام دنوں چ درود پڑھی ہے نا تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ درجے بلند فرماتا ہے۔ جمعے والے دن دا پڑھیا درود میرے سونے نبی نے فرمایا ڈائریکٹ لے کے فرشتے میرے کو پہنچ گئے۔ یہ سمجھ لو کہ سونے پیغمبر نو ساڈے والوں جمعے دا تحفہ جاندا ہے درود، جمعے دا تحفہ اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی سونے نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف دی تلاوت کرتا ہے، کیڑی سورۃ کہف پتہ جے نا، یہ نا رلدیاں ملدیاں کو 3-4 سورتاں نے، انہاں دے ناماں چ بھلیکھے لگدے نے بعض دفعہ۔ ایک ہوندی ہے سورۃ 26ویں پارے دی پہلی سورت، او دا نام ہے احقاف۔ ایک 26ویں پارے دے جا کے اینڈ تو تھوڑا جہا پورا سورت ہوندی ہے، او دا نام ہے کاف، میرا کاف جڑا حرف ہوندا ہے کاف قرآن والا۔ اور ایک اے سورت ہے 15ویں پارے جو شروع ہوندی ہے اج تو، اور 16ویں پارے دے اج تو پہلا جا کے ختم ہو جاتی ہے، اے دا نام ہے کہف، کاف ہے فے کہف۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، کی مطلب ہوتا ہے؟ وہ 309 سال جڑے اللہ دے ولی ستے رہے سن نا غار وچ، انہاں نوں آندے نے اصحاب کہف، انہاں دی نسبت نال سورت دا نام ہے سورت کہف۔ میرے نبی سونے نے فرمایا جیڑا بندہ پڑھ لیندا ہے، جتھے بہ کے پڑھتا ہے اوتھوں لے کے جنہ بیت اللہ ہے، اس بندے تو لے کے بیت اللہ جنہ قیامت والے دن اللہ نور ہی نور کر دے۔ سبحان اللہ۔ جتھے کھلو کے بہ کے بندے نے پڑھی، مسجد رحمان بہ کے پڑھی، یا اسحاق روڈ دی کسی گلی دے کسی محلے دے کسی گھر دے اندر بہ کے پڑھی، جنہ بیت اللہ کینا قیامت والے دن اس گھر تو لے کے بیت اللہ تک میرا رب نور ہی نور کر دے۔ کیڑی وجہ تو سورۃ کہف پڑھن دی وجہ۔ اور میرے نبی سونے نے یہ بھی فرمایا ہے جیڑا بندہ رات نوں سون لگیا سورۃ کہف دیاں آخری 10 آیتاں پڑھدا ہے یا پہلیاں 10 آیتاں پڑھدا ہے، جے یاد نے تے دوویں پڑھ لیندا ہے، 10 پہلیاں بھی تے 10 آخری بھی۔ میرے نبی سونے نے فرمایا ہے اللہ اس بندے نوں دجال دے فتنے تو بچائے گا۔ اللہ اکبر۔
اللہ ذو الجلال والاکرام توفیق عطا۔ تو یہ ہے جمعے کا دن جو اینی فضیلت اینی اہمیت والا ہے۔ میرا رب ایویں تے نہیں نہ کہہ رہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کاروبار چھڈ کے جے جمعے نو ترجیح دیو گے تے گل تواڈے واسطے بڑی چنگی ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کرو، کاروبار کمانا کھانا ہنڈانا یہ ساری ضرورت تے ہے لیکن مقصد نہیں۔ کی آنے مقصد اور ہوتا ہے ضرورت اور ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزاں ساڈیاں ضروریات تے ہیں لیکن ساڈا مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماندے نے جنہاں تے انساناں نوں میں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ اے جے مقصد تے جے اے اسی پورا کر دئیے نا تے ضرورتاں میرا رب آپ ہی پوریاں کر دے۔ تے جے مقصد ہی نہ اساں پورا کیتا اوتھے جا کے پچھتانا پیا۔ اور بڑی سونی ایک اللہ والا گل کردا ہے، فرماندے نے الف آیا سے لال خریدنے نو، الف آیا سے لال خریدنے نو تے بڑج کوڑیاں دے کانوں پا بیٹھو، تینوں حکم کستوری خریدنے دا تے ڈھیر ہنگ جوین تے لا بیٹھو۔ اوے اس شانوں کی جواب دے سے رقم نو خاک رلا بیٹھو، رحیم بخش سوداگری کرن آیو تے چور مفت دائے میں صدا بیٹھو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے بندیا تو اپنی ساریاں مصروفیتاں چھڑ کے آجا میرے وال تے میں تیریاں ضرورتاں دا ذمہ چک لینا، میں پوریاں کراں۔ اے لفظ تے بڑی خوشی والے نے، ساری کائنات کو بڑی ذات رب العالمین ساڈے ذمے پہ چک دیے، اور سانوں کی چاہیے؟ فرمایا ضروریات چھڑ کے میرے والا آجا، میں اپنی رحمت نال تیریاں ضرورتاں پوریاں کر دیاں گا۔ لیکن اس تصویر دا دوسرا رخ بھی ہے، فرمایا جے تو مصروف دنیا دے کماں وچ ہو گیا، میرے وال آئے ہی نہیں، کتے کاروبار نو ودھان دیاں کوششاں نے، کتے کاروبار دے اندر اضافے دیاں کوششاں نے، کتے ویزے لائے جا رہے نے، کتے ٹکٹاں ہو کے کرائیاں جا رہیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور دنیا تے نے پیر کھلارے ہوئے نہیں، مال دین والے دا کدے چیتا کیتا ہی نہیں ہو۔ فرمایا جے آپ تو اینا مصروف ہو گیا، پہلی گل لے مصروفیتاں چھڑ کے میرے والا جا، میں ضرورتاں پوریاں کر دیاں گا۔ تے جے اینا اپنے آپ نو مصروف کر لیا تے پھر میں تینوں اپنے وال آن دی توفیق دینی نہیں۔ اینا ہی مصروف کر لیا کہ تینوں رب دا کدے چیتا ہی نہ آیا، رب کدے یاد ہی نہ آیا، رب دے بارے کدے سوچ ہی نہ کم کیتی۔
اللہ فرمانے نے پھر جے کتے تیرا دل کیتا بھی نہ تے میں آن دی توفیق نہیں دینی. دیکھ لو اپنے معاشرے دے اندر تسی دیکھ لو, میں کو مبالغہ آرائی تے نہیں کرن لگا, میں نے اٹھ کے دسیا جے اگر میری بات غلط ہوئی. آج بھی کئی مسلمان ایسے نے جڑے عید بھی نہیں پڑھتے. میں جاننا ایسے لوگ کی وجہ ہے جی اج تے فلانی تھاں آرڈر آیا ہے جے مینوں پیسے دے مل تے میں آ کام بھی کراں گا, میں آ بھی کراں گا. اج فلانی پارٹی آئی بڑی ساؤنڈ پارٹی ہے. اللہ کہنا میرے نال بھی کوئی ود ساؤنڈ پارٹی ہے. انہاں ساریاں پارٹیاں تے میں اللہ کہندا ودھان والا تے میرے وال کدے دھیان نہیں کیتا. اللہ ذوالجلال والاکرام تو دعا ہے. اچھا جڑے جمعہ نہیں پڑھتے, میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے 3 جمعے چھڑتا ہے, جان بوجھ کے کتنے جمعے 3 جمعے چھڑتا ہے تے جان بوجھ کے چھڑتا ہے. بات ذہن نشین کر لو. فرمایا اس بندے دے دل تے پکا نقطہ لگ جاندا ہے, اللہ اونوں منافق لکھ دے. اور پھر وہی وعید سونے نبی نے فرمائی جیڑی بے نماز دے بارے آپ نے فرمائی سی. فرمایا میرا دل کرتا ہے جڑا بندہ جمعہ پڑھن نہیں آتا, میں اذان پڑھن والے نوں آکھاں تو تکبیر کہہ, اپنے مصلے تے امام پڑھاواں کسی ہور نوں, آپ میں لواں ایک اگ دا شعلہ اور انہاں لوکاں دے گھراں جا کے ساڑ دیاں جڑے جمعہ پڑھن واسطے نہیں آئے. رحمت للعالمین پیغمبر ہو کے جمعہ نہ پڑھن والے تو اتنی نفرت کرتا ہے. یار معلوم ہوتا ہے جمعہ چھڈنا کوئی چھوٹا جرم نہیں, بڑا بڑا جرم ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام سانو انہاں جرماں تو محفوظ رکھے. جمعہ چھڈن والی تے لیٹ آن والی جڑی عادت ہے اللہ ساڈی یہ مکا دے. اللہ جلدی جلدی ٹائم نال آ کے ثواب والا جمعہ جڑا ثواب والا, ایک ہوندا ہے ثواب والا, وہ جڑا بندہ آخر تے آیا, آخر تے جڑے میں کو شعر دو پڑھے نے اونوں سن کے سواد آ ہی گیا. لیکن سواد والا جمعہ جڑا ہے نا وہ دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ نو چاہیے جمعہ ثواب والا, ثواب لے, جمعہ پڑھ ثواب لے میرے کو. اللہ ذوالجلال ایسے جمعے سانو عطا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل دے عنوان تے انشاءاللہ جے میرے رب زندگی عطا فرمائی آئندہ جمعہ تہاڈی خدمت وچ پیش کیتا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.